اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے اس طرح فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم اس آیت میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی اس طریقے سے ایمان والوں کو تسلی دے رہا ہے، ایمان والوں کو دلاسا دے رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، روزہ رکھنے والے صرف تم لوگ ہو۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے خدا اور اس کے رسول پر، وہ روزے بھی نہیں رکھتے، تو تم مومنین ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھو گے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ الذین من قبلکم، یعنی جس طرح روزے تم پر واجب کیے گئے ہیں اسی طرح تم سے پہلے بھی امتوں پر روزہ واجب تھا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ ہے سیام۔ سیام صوم کی جمع ہے، اور صوم کسے کہا جاتا ہے؟ عرب کس چیز کو صوم کہتے تھے یا کہتے ہیں؟ تو عرب خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ وہ اس لیے کہ ان کا پیشہ جو ہے وہ لوٹ مار، اور ان کا پیشہ جو تھا وہ لوٹ مار تھا اور غارت گری، اس لیے ان کو گھوڑوں کی ضرورت تھی۔ اور چونکہ گھوڑا ایک تیز رفتار جانور ہے، اس لیے وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے، جلدی سے جاتے، شب خون مارتے، ڈھاکہ ڈالتے اور لوٹ مار مچا کے فوراً واپس آتے تھے۔ اس کے لیے جو گھوڑا ہے وہ ایک نہایت موزون جانور ہے، لیکن اونٹ اس کے خلاف بہت آہستہ چلنے والا ہے اور جلدی سے گھوڑوں کی طرح منہ بھی نہیں پھیر سکتا، لہٰذا عربوں کو گھوڑوں کی ضرورت تھی، اور وہ گھوڑوں کی تربیت کے لیے ان کو یہ مشق کراتے تھے کہ انہیں بھوکا پیاسا رکھا جاتا اور ان کے منہ پر ایک توبڑا چڑھا دیتے جس سے وہ کچھ نہیں کھا سکتے تھے، نہیں پی سکتے تھے، اور اس عمل کو وہ صوم کہتے تھے۔ اور جس گھوڑے پر یہ عمل کیا جاتا اسے صائم کہا جاتا تھا، یعنی یہ روزے سے ہیں۔ تو یہ لغوی معنی ہے روزے کا، صوم اور صیام کا۔ لیکن اسلامی شریعت میں اگر دیکھیں تو اسلامی شریعت کے مطابق جو ہے روزہ کسے کہا جاتا ہے، وہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے اور دوسری جو طبعی جائز خواہشات ہے ان سے پرہیز کرنے کا نام اسلامی شریعت میں روزہ ہے۔ لیکن کیا روزہ صرف ہم پہ واجب ہے؟ نہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ گزشتہ امتوں پر بھی روزہ واجب تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جب نہ کہیں سوشل میڈیا تھا، نہ میڈیا کا کوئی دورہ تھا، نہ کوئی ڈاک تھی، نہ کوئی اور مواصلات کا کوئی اور طریقہ تھا، لیکن اس زمانے میں جزیرہ نما عرب جیسی سرزمین میں رہنے والے ایک ایسے شخص جسے امی کہا جاتا ہے، اس کے توسط تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام سے قبل جو اقوام عالم، جو مذاہب عالم تھے، ان میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف کلام اور وحی الہی ہی کے ذریعے ممکن ہے، ورنہ عام صورتحال میں کوئی امی شخص یہ خبر نہیں دے سکتا۔ تو صرف شریعت اسلامی میں روزہ واجب نہیں ہے، بلکہ گزشتہ اقوام میں بھی روزہ واجب تھا۔ جیسا کہ روزہ
शरीयत मूसवी का एक क़तई जुज़ था, और इस बारे में है कि जब तौरात में आया है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अलवाह लेने गए तो उस वक्त कुरान में भी है कि अल्लाह ताला ने 30 दिनों का वादा किया और फिर उस मीक़ात को 40 रातों से बदल दिया। तो उन 40 दिनों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रोज़ा था, और इसी तरह इंजील के मुताबिक भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रोज़ा रखा करते थे। लेकिन असल बात जो हम देखना चाहते हैं वो ये है कि जो दीन में तहरीफ़ात हुई और तहरीफ वाक़ई होने लगी तो लोगों ने जो है रोज़े की जो मकसदियत थी उसको तब्दील कर दिया और रोज़ा को एक रस्म बना के रख दिया। और वो रोज़ा तो रखते थे लेकिन रस्मी नौइयत का रोज़ा था, और वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनियादारी निभाने के लिए रोज़े रखते थे। जैसा कि यहूद का इंसाइक्लोपीडिया है, कामूस आज़म जूश में लिखा हुआ है कि गुज़श्ता ज़माने में रोज़ा मातम के लिए रखा जाता, यानी मातम के निशान के तौर पर, या कोई सालिक किसी ख़ास मकाम पर पहुंचना चाहता तो वो रोज़ा रखता था, यानी वो सिर्फ़ दुनियावी मकासद को हासिल करने के लिए रोज़े रखते थे। लेकिन इस्लाम ने आकर हमें जो रोज़े की तरबियती पहलू है उससे हमें रोशनास कराया। अगले एपिसोड में हम रोज़े की हिकमतों को बयान करने की कोशिश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।